اگلا سوال ہے داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کتنی داڑھی رکھیں تو وہ داڑھی میں شمار ہوگی؟ بھائی ہمارے نزدیک تو دلائل کی روشنی میں ہم فرض سمجھتے ہیں داڑھی کو، لیکن اب جو مقدار کا مسئلہ ہے نا، تو مقدار کے مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا۔ ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں اگر کوئی داڑھی ایسی رکھ لیتا ہے جو شیونگ کے اپوزٹ ہے، یعنی اس پر داڑھی کا اطلاق ہو رہا ہے، تو کم سے کم وہ حرام سے بچ جائے گا۔ ورنہ ہم نے فرض اس بنیاد پر کہا کیونکہ قرآن میں باقاعدہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ آپ کے بندوں کو یہ حکم دیں گے کہ وہ آپ کی خلقت کو تبدیل کر دیں۔ تو باقاعدہ جو داڑھی ہے وہ مرد کی خلقت ہے، مرد کے لیے فطری چیز ہے۔ تو اب اگر آپ داڑھی شیو کرتے ہیں نا، تو پھر گویا کہ اللہ کی خلقت میں اور اللہ کی فطرت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ حرام کام کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں داڑھی سمجھ لیجئے فرض ہے، اس لیے رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں بھی باقاعدہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ تو اس لیے اگر کوئی، جس کو آج کے زمانے میں کھسکھسی بولا جاتا ہے، اس طرح سے اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو وہ جو مشابہت والا مسئلہ ہے عورتوں سے اور دوسرے یہ جو حرام والا مسئلہ ہے نا، تو کم سے کم اس کے زمرے سے نکل جائے گا۔ لیکن اس میں یہ دھیان رکھیے آپ کی جو سنت والی افضلیت ہے نا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ سنت تو ایک مشتہی ہے، اور باقاعدہ اس کی دلیل میں پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی حدیث ہے جو شمائل ترمذی میں اور مسند احمد میں آئی۔ ایک تابعی ہیں یزید فارسی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں زیارت کی، تو عبداللہ بن عباس تھے، انہوں نے چونکہ اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، وہ صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حلیہ بیان کرو اللہ کے نبی کا۔ تو یہ ضروری ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے گا تو وہ اس حلیے سے میچ ہونا چاہیے آپ کا حلیہ جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس سے میچ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیجیے اللہ کے نبی نہیں دکھے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ نبی کا حلیہ بیان کرو، چنانچہ انہوں نے حلیہ بیان کیا۔ تو انہوں نے داڑھی کے متعلق بھی یہ بات کہی، پورا حلیہ بیان کیا۔ داڑھی کے متعلق یہ کہی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی نہر تک تھی، نہر تک، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے گلے کو بھر دیتی۔ تو صحابہ کرام میں آپ کو بہت سے صحابہ کرام ایسے ملیں گے جن کی داڑھی کی مقدار کا تذکرہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی ایک حدیث ہے۔ اس لیے آپ چاہے تھوڑی داڑھی رکھ لیں لیکن رکھ ضرور لیں۔ البتہ اگر سنت والی افضلیت آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مشتہی داڑھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہی طریقہ سنت ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ رہا مسئلہ مونچھوں کا، تو مونچھیں بہت پست ہونی چاہیے، اتنی پست کی جو کھال کی سفیدی ہے وہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مونچھیں اتنی پست رکھتے